mean, this is all documented. And not just by the CIA, by foreign intel services, probably the British, possibly the French, definitely the Israelis. They knew. Now, I'm not alleging that they committed 9/11, but I am stating, because it's a fact, that they were aware the hijackers were in the U.S. and were planning a terror attack against the United States. اسرائیلی ایجنٹوں کو 9/11 حملوں کا پہلے سے علم تھا. امریکی صحافی ٹکر کارلسن کا دعویٰ. 9/11 حملوں پر نئی ڈاکیومنٹری میں پوشیدہ حقائق سامنے لانے کا اعلان. کم از کم 140 اسرائیلی شہری 2001 کے اوائل میں گرفتار ہوئے. کچھ اسرائیلی گروپ حملہ آوروں کی رہائش کے قریب گھروں میں بھی مقیم تھے. امریکی صحافی کے پیئرز مورگن کے شو میں انکشافات. کہا کئی برسوں سے دبائے گئے حقائق اب سامنے آئیں گے. اسرائیلی قیادت نے کبھی بھی 9/11 پر اپنے رویے کو نہیں چھپایا. ٹکر کارلسن نے بتایا 19 میں سے 11 ہائی جیکرز کے پاس امریکی ویزا تھے. CIA اسٹیشن چیف جان برینن جانتے تھے ہائی جیکرز یہاں ہیں. CIA سمیت 4 انٹیلیجنس ایجنسیاں واقف تھیں کہ ہائی جیکرز امریکہ میں ہیں اور دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. پاکستان کا قطر سے اظہار یکجہتی. وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ پہنچے. امیر قطر سے ملاقات کی. اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی. قطری قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا اسرائیل کا حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے. مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی ڈھٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا. امت کو اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے. پاکستان اور قطر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. امیر قطر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا اپنے بھائی امیر قطر سے ملاقات کی. انہیں یقین دلایا کہ پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے. اسرائیلی حملے کے بعد مسلم ملک قطر کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی دوحہ جائیں گے. متحدہ عرب امارات کے صدر اور اردن کے ولی عہد بھی گزشتہ روز قطر پہنچے تھے. قطر نے عرب اسلامی ملکوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. 2 روزہ سمٹ کا آغاز اتوار کو ہوگا. دوحہ میں اسرائیلی حملے کے شہیدوں کی نماز جنازہ ادا. قطری اور فلسطینی پرچموں میں لپٹے شہداء کے جسد خاکی شیخ محمد بن عبد الوہاب مسجد لائے گئے. جنازے میں قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت اعلیٰ حکام اور اہم شخصیات شریک ہوئیں. اسرائیلی حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے، الحیہ دفتر کے ڈائریکٹر، 3 باڈی گارڈز اور ایک قطری سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے. حماس کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل کا حملہ صرف قطر نہیں تمام اسلامی ملکوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. دوحہ پر اسرائیلی حملہ براہ راست مذاکراتی عمل پر حملہ ہے. اسرائیل نے مذاکراتی وفد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی. حملہ جنگ بندی تجاویز پر بات چیت کے دوران کیا گیا. قطر کا نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. قطری وزیر اعظم نے CNN کو انٹرویو میں کہا اسرائیلی وزیر اعظم خود پرست ہیں. دنیا کو قوانین پر لیکچر نہ دیں. وہ خود سارے قانون توڑ رہے ہیں. غزہ میں لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں. خطے میں جارحیت کر رہے ہیں. عالمی عدالت کو مطلوب اسرائیلی وزیر اعظم کا احتجاج ضروری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے فون پر گرما گرمی. ٹرمپ نے کہا قطر میں حماس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں تھا. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے نیتن یاہو نے ٹرمپ کو بتایا ان کے پاس مختصر موقع تھا اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. صدر ٹرمپ نے سوال کیا دوحہ میں حماس پر حملہ کیا کامیاب رہا؟ اسرائیل نے جان بوجھ کر مذاکرات میں ثالث پر حملہ کیا. اسرائیلی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب. کہا سندھ طاس معاہدہ 6 دہائیوں سے قائم ہے. بھارتی اقدامات سے سندھ طاس معاہدے کو چیلنج درپیش ہے. معاہدے پر عمل نہ کرنے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے اجلاس سے خطاب میں کہا اسرائیل خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے. قطر کا مذاکرات کا کردار بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا. اسرائیلی حملہ سفارتکاری کی توہین ہے. اسرائیلی رہنماؤں کو یرغمالیوں کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. کیا بانی PTI کے اکاؤنٹ سے کبھی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی دیکھا؟ کبھی سیلاب زدگان سے ہمدردی، شہداء سے یکجہتی یا دہشت گردوں کی مذمت دیکھی؟
کبھی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا ہی صحیح، کوئی ذکر پڑھا یا سنا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر اظہار خیال، لکھا اب قطر پر اسرائیل کا حملہ دنیا کا اہم واقعہ ہے، لیکن بانی کے اکاؤنٹ پر آپ کو ملے گا دیسی مرغی کھانے کو نہیں ملتی، قید تنہائی ہے، ورزش کا سامان نہیں، ٹریڈ مل میسر نہیں، بیگم سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ وزیر دفاع نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا، چھوٹی باتیں نہ کیا کریں، لوگوں کو آپ کی اوقات پتہ لگ جاتی ہے، کبھی ملک و ملت کے مسائل پر بات کر لو، ہم وطنوں کی خوشی غم میں شریک ہو۔ امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کا دعویٰ ہے، فلسطین میں ظلم پر اپنے سابق سسرالیوں کی ہی مذمت کر دو، اسرائیل سے متعلق لکھو، سیلاب کی تباہیوں پر دکھ کا اظہار کر دو، وطن پر قربان ہونے والوں کے لیے دعائیہ کلمات کہہ دو۔ سیلاب سے بچنے کی کوشش میں جان لیوا حادثے، ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں کشتی الٹنے سے 9 متاثرین جاں بحق۔ گاؤں موہانہ سندیلا میں متاثرین محفوظ مقام کی طرف جا رہے تھے کہ کشتی الٹ گئی، 28 افراد ڈوبے، 19 کو بچا لیا گیا، 4 سال کے بچے سمیت 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، سیلاب سے بدترین متاثر جلال پور پیروالا کا اسسٹنٹ کمشنر فارغ کر دیا، نجی کشتیاں سرکاری سرپرستی میں چلائی جائیں گی، کشتیوں کی ادائیگی حکومت پنجاب کرے گی۔ بہاول نگر میں بھی کشتی الٹنے کا واقعہ، 20 افراد کو بچا لیا گیا، 2 لاپتہ۔ کشتی متاثرین کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، منع کرنے کے باوجود زبردستی گنجائش سے زیادہ سیلاب متاثر سوار ہو گئے، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار، جلال پور پیروالا میں 138 دیہات ڈوب گئے، 7 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ دیہات میں پانی کی سطح 10 سے 15 فٹ ہے، کچھ گھر گر گئے، کچھ ڈوب گئے، پانی کی سطح میں 24 گھنٹوں میں کمی آنے کی امید۔ شجاع آباد میں موزہ ڈھونڈو کے مقام پر سیلابی پانی ملحقہ آبادیوں میں داخل، ریڈ الرٹ جاری۔ رکن ہٹی بستی مٹھو کے مکینوں میں بھگدڑ، اپنی مدد آپ کے تحت قیمتی سامان جانوروں سمیت نقل مکانی کرنے لگے۔ ضلعی انتظامیہ نے بند مضبوط کرنے کے لیے دوبارہ آپریشن شروع کر دیا۔ پاک پتن میں سیلاب نے 7 دیہات میں تباہی مچا دی، سینکڑوں ایکڑ پر چاول اور مکئی کی فصلیں تباہ۔ عارف آلہ میں سیلاب کے باعث بستیاں اور فصلیں زیر آب۔ جنوبی پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھنے لگا، گڈو بیراج پر پانی کی سطح 5 لاکھ کیوسک سے بڑھ گئی۔ ضلع گھوٹکی اور ضلع کشمور کے نشیبی علاقے مکمل زیر آب آنے کے باعث نقل مکانی شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر جلال پور پیروالا میں انخلاء کا آپریشن مکمل، عنایت پور میں متاثرہ علاقوں سے آبادی محفوظ مقامات پر منتقل کی گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، آج صبح 6 بجے دوبارہ آپریشن شروع ہوگا، کشتیاں اور عملہ موجود ہوگا، آخری فرد کے محفوظ مقام پر منتقلی تک آپریشن بند نہیں ہوگا۔ کامیاب ریسکیو آپریشن پر کمشنر ملتان اور ادارے شاباش کے مستحق ہیں۔ سیلاب سے 932 افراد جاں بحق ہوئے، 20 سے 25 لاکھ لوگوں کو سیلاب کے علاقوں سے نکالا گیا۔ سندھ کے ساتھ بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، پنجنت کے اس پار پورا پاکستان کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی پریس بریفنگ، کہا سندھ میں پانی دیر سے جاتا ہے، ان کی مؤثر تیاری ہے۔ چیئرمین NDMA کا کہنا ہے، سیلاب کی 2 لیئر میں سے پہلی گڈو پہنچ گئی، دوسری پنجنت پر ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے نقصانات کا ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ ہمیں قدرت کی وارننگ ہے کہ آئندہ دنوں میں مزید بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کسانی تقسیم کی کوشش کرنے والے باز رہیں، یاد کریں بانی MQM کیا کرتا تھا، آج اس کا حال دیکھ لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مخالفین پر لفظی گولہ باری، کہا اس وقت برساتی مینڈک بھی باہر نکل کر تنقید کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاہراہ بھٹو بہہ گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شاہراہ بھٹو 37 کلومیٹر ہے، 15 کلومیٹر پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ زیر تعمیر حصے کو ایشو بنایا جا رہا ہے۔ میئر کراچی نے کہا، تانے وہ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنے قائد سے وفا نہیں کی۔ شاہراہ بھٹو اور ہب کینال پر تنقید کی گئی۔ زیر تعمیر پرانی ہب کینال کا 20 میٹر کا حصہ متاثر ہوا۔ سیاسی اداکار آفت کے وقت کہیں نظر نہیں آتے۔ 106 سڑکوں کی بحالی کا کام اتوار سے شروع ہوگا۔